السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ اس وقت میں رات کے تقریباً 11:30 بج چکے ہیں اور جامعہ اشرفیہ لاہور میں موجود ہوں۔ اس وقت بھی ایک بہت بڑی میٹنگ چل رہی ہے کل کے پروگرام کے حوالے سے۔ پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے اور پروگرام کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو نبھانے کے لیے، ان کو تقسیم کرنے کے لیے تمام ہی جو دینی جماعتیں ہیں، جس میں جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب موجود ہیں، وفاق المدارس کے مفتی حنیف جلندری صاحب اور مفتی عبد الرحمن صاحب موجود ہیں، اسی طرح جمعیت علماء اسلام کی صوبائی قیادت کے ساتھ ساتھ مفتی ابرار صاحب جو مولانا فضل الرحمن صاحب کے خاص سیکرٹری ہیں وہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مولانا ساجد میر صاحب کے جو نمائندے ہیں، چونکہ وہ خود بیمار ہیں تو وہ خود تشریف نہیں لا سکے تو ان کے نمائندے یہاں موجود ہیں۔ ابتسام الہی ظہیر کے نمائندے موجود ہیں۔ تقریباً تمام ہی دینی جماعتوں کے نمائندے جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ کل جو پروگرام ہونے والا ہے مینار پاکستان میں، مظلوموں کے حق میں اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے، تو اس کی کامیابی کے لیے اور اس کے انتظامات کی تکمیل کے لیے ابھی تک پروگرام جاری ہے۔ تقریباً 11:30 سے بھی ٹائم جو ہے اوپر ہو چکا ہے۔ بہرحال میں اپنے اس مختصر پروگرام میں اور اس مختصر سے پلیٹ فارم سے اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ جس سے ہو سکتا ہے، خصوصاً جو قرب و جوار میں ہے لاہور کے، ان پر تو میں سمجھتا ہوں یہ لازم ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے کہ وہ ضرور اس پروگرام میں شامل ہوں۔ دیکھیں، اب ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے فنڈ ریزنگ کا اگر معاملہ ہو تو ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور الحمدللہ پاکستان کے مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان اور خصوصاً جمعیت علماء اسلام اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پلیٹ فارم سے بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ تقریباً ہم نے اپنے گاؤں سے 4-5 لاکھ روپیہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے توسط سے جو ہے اپنے بھائیوں کی مدد کی ہے۔ تو مطلب ہے جو بھی ہم سے ہو سکے وہ کریں، یہی جدوجہد ہے، یہی جہاد ہے، یہی کوشش ہے۔ تو اب کل چونکہ لاہور میں ایک پروگرام ہونے والا ہے اپنے مظلوم بھائیوں کے حق میں اور ظالموں کے خلاف، تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں شرکت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے، اور تاکہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان یہاں جمع ہو جائیں کہ پوری دنیا کے لوگ دیکھیں کہ پاکستان کے مسلمانوں کا دل جو ہے اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دھڑکتا ہے، اور ان کے اندر، ان کے دل میں جذبہ ہے، ان کے دل میں محبت ہے، اور ان کے دل میں جو اسلام کی اخوت کا، جو بھائی چارے کا جو نظام ہے وہ ان کے دلوں کے اندر اجاگر ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہم یہ کریں کہ کل کا جو پروگرام ہے اس میں ہم اپنی شرکت کو یقینی بنائیں، کیونکہ اس وقت بھی دیکھیں اتنے بڑے بڑے اکابر علماء رات بھر جو ہے اس پروگرام کے لیے سوچ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے تو صرف شرکت کرنی ہے اور مختصر کرایہ لگانا ہے۔ تو جس کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی ہے، ہمت کر کے، کوشش کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے کل زیادہ سے زیادہ تعداد میں شامل ہوں، تاکہ مظلوموں کی داد رسی ہو سکے، مظلوموں کے ساتھ اظہار ہمدردی ہو سکے اور ظالموں سے اظہار نفرت ہو سکے۔ ہم نے آج پورا دن جو ہے ایک دورہ کیا جس میں شہر بھر کے وہ کیمپس وغیرہ دیکھے، جہاں لوگ جو ہے لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے کیمپس لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس موقع پر کچھ وکلاء نے بہت زبردست اپنے جذباتی خیالات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم دامیں دل میں سخنیں ہر قسم کی مدد کے لیے بھی تیار ہیں، اور کل سینکڑوں کی تعداد میں ہم باقاعدہ ایک جتھا بنا کر جو ہے اس پروگرام میں شامل ہوں گے۔ تو یقیناً یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس میں پوری تمام معاملات اور امت مسلمہ کے جو معاملات ہوتے تھے وہ صرف مذہبی لوگوں کے لیے، یعنی مذہبی لوگ اس میں اپنا حصہ ڈالتے تھے، کوشش کرتے تھے، لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ سول سوسائٹی کے لوگ، سیاست میں شریک جو لوگ ہیں، اور اسی طرح وکلاء، تو تمام لوگوں کو اپنے مظلوم بھائیوں کی ہمدردی ان کے دلوں میں ہے، اور سب لوگ جو ہے اپنی ہر قسم کی شرکت اور ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العزت اس جذبے کو مزید توانا کرے اور اس میں مزید برکت ڈالے، اور ہمیں بھی جو ہم غافل بیٹھے ہوئے ہیں یا پروگرام میں شرکت سے مطلب ہے کہ ابھی تک ارادہ نہیں کیا، میری ان سے درخواست ہے کہ ابھی میرا یہ پیغام سن کر ارادہ کریں، اور صبح زیادہ سے زیادہ لوگ مینار پاکستان میں جمع ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے اکابر نے جنہوں نے یہ قدم اٹھایا ان کی جان مال میں برکت نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کا ہر قسم کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔